السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے آبستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے آبستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ یعنی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہر قوم کے مطابق، ہر قوم کے فخر کے مطابق، گھمنڈ کے مطابق، تکبر کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو ایک معجزہ عطا کرتی ہے۔ تو جب نبی آتے ہیں اس قوم میں تو ایسا معجزہ عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے نبی کو کہ اس قوم کے فخر کو، اس قوم کے گھمنڈ کو توڑتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم میں پتھر سے مکانات بناتے تھے، پتھر کے اندر مکانات بناتے تھے، خوبصورت اور مضبوط بناتے تھے۔ انہیں اس پہ بہت فخر تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر آپ عصا مارے، تو اس سے ایک اونٹنی نکلی اور اس نے ایک بچے کو جنم دی۔ اس کے اندر یہ کمالات نہیں تھے، صرف وہ لوگ پتھر سے گھر بناتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جادوگری کا عروج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمائے، عصا سے پہلے جادوگر آئے اور رسیوں سے سانپ بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے اژدھا بنائے، وہ اژدھا نے ان سانپوں کو نگل گیا۔ جب آپ نے اس اژدھا کو ہاتھ میں پکڑا تو وہ پہلے جیسا بن گیا، جیسا وہ عصا تھا، اسی سائز میں، اسی شیپ میں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمائی۔ اس قوم میں میڈیکل سائنس کا عروج تھا، میڈیکل سائنس پہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا، فخر تھا، مگر انہیں 3 چیزوں سے عاجز تھے کہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، اور مادرزاد اندھے کو بیدار نہیں کر سکتے، اور کوڑی کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ 3 چیزوں سے وہ عاجز تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا کی کہ مردے کو زندہ کرنا اور مادرزاد اندھے کو بیدار کرنا، اور جو کوڑی کا علاج ہے وہ ہاتھ لگاتے ہی شفا ہو جاتی، اور انہیں مٹی سے پتلا یا پرندہ بناتے اور پھونک مارتے ہی وہ زندہ ہو جاتے۔ تو یہ معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں، بے شمار معجزے عطا کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے معجزہ عطا کی جو ہر قوم کے فخر کو توڑتے ہوئے نظر آئے گا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی، اس دور میں عرب لوگ کو اپنی زبان پہ بڑا گھمنڈ تھا، فخر تھا، غرور تھا۔ عرب والے کہتے تھے ہم عرب ہیں، یعنی زبان والے، اور دوسروں کو وہ کہتے تھے بے زبان۔ وہ دور کیا تھا؟ وہ دور زبان کا دور تھا، بیان کا دور تھا، شاعری کا دور تھا۔ اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زبان مبارک میں قرآن مجید عطا فرمائی اور پورے عرب کو چیلنج دیا کہ ایسی کوئی آیت لا کر دکھائے، اور وہ زبان اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں آیت پیش نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزہ عطا کیے۔ ان معجزہ میں سب سے بڑے معجزہ کیا ہے؟ وہ دو ہے، ایک قرآن مجید اور دوسرا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیامت کے قریب جو امت کو فخر ہونے والا، گھمنڈ ہونے والا، تکبر ہونے والا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تھا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو معراج النبی توڑتے ہوئے نظر آئے گی، جیسے کہ وہ اگر چاہے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنا پہلے ختم مبارک پہنچے تھے وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتے۔ یہ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تکبر توڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اب دیکھیں گے معراج النبی کیا ہے۔ معراج النبی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اور ایک سورہ نجم، ان دو سوروں میں یہ تذکرہ آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج بھی، موسیٰ علیہ السلام کا کیا معراج بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کی معراج کے بارے میں جانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آ جانا، فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ بھی بتا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلاں دن فلاں جگہ فلاں ٹائم پر پہنچ گئے۔ معراج موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کی محبت جاگی، اور محبت جاگنے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کیے ربی ارنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، اسے کہنے کیا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کوئی اور ہے جو مجھے دیکھ سکتے ہیں، وہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب محبت اچھل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا دو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہے وہ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ انکار نہیں کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں کوہ طور پر 70,000 پردوں میں سے ایک تجلی ڈالوں گا. اگر وہ کوہ طور برقرار رہا تو تم میرا دیدار کر سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی. کوہ طور برقرار نہیں تھا، کوہ طور جل گیا. تو وہیں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام چھت کو سوراخ کر کر نیچے آتے ہیں. آ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے نہیں ہیں. اپنی کافوری ہونٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومتے ہیں. وہ انہیں اٹھاتے نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ محبت رسول ہے. اب وہ چومتے جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر ہونے کا. چومتے جا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ادب رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملاقات کے لیے بلوایا ہے، اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے، کلام کے لیے بلایا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر زمزم کے کنویں کے پاس جاتے ہیں. یہ حدیث میں آیا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ صاف ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے. اب سینے اقدس سے قلب مبارک کو نکالا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور وہ قلب مبارک کو زمزم سے دھویا گیا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے محتاج نہیں ہیں. اور آسمان سے سنہری تش لائی گئی. سنہری تش میں کیا ہے؟ ایمان ہے اور حکمت ہے. اور وہ ایمان اور حکمت کی سنہری تش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں رکھ دیا گیا. پھر قلب مبارک کو سینے اقدس میں رکھ دیا گیا، پھر بند کر دیا گیا. اب یہاں سے سفر معراج شروع ہوا. ایک ہے اسرا، ایک ہے معراج، ایک ہے عروج. اسرا کسے کہتے ہیں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ہے اسے اسرا کہتے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اس کا انکار علماء اکرام کہتے ہیں کفر ہے. اور معراج جو اس سفر مسجد اقصی سے آسمان تک جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں. اگر اس کا انکار علماء اکرام کہتے ہیں گمراہی ہے. پھر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین اور ادنیٰ تک یہ کیا ہے؟ عروج ہے. ایک کیا ہے؟ اسرا ہے. ایک کیا ہے؟ معراج ہے. ایک عروج ہے. یہ جو معراج کا مرحلے ہے
علماء اکرام بتاتے ہیں، اولیاء اللہ بتاتے ہیں 6 مرحلے ہیں اور 5 سواری ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کی سواری کیا ہے؟ براق ہے۔ یہ براق جو ہے جانور ہے جنت کا، نورانی جانور۔ پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ مسجد حرام سے پہلے آسمان تک، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کی سواری کیا ہے؟ نور کی سیڑھی جنت سے لائی گئی۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور اس کی سواری کیا ہے؟ فرشتوں کے پر۔ اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا تک، اور اس کی سواری کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر۔ اور 5واں مرحلہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا سے رف رف تک، اس کی سواری رف رف ہے۔ 6واں مرحلہ شروع ہوتا ہے، 5واں ختم ہو جاتا ہے، مگر سواری ختم ہو جاتی ہے۔ 6واں مرحلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رک گیا، رف رف جہاں پر آیا میں رک گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب آگے بڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جتنا آپ نے سفر مسجد حرام سے رف رف تک طے کیا، اتنا سفر ایک قدم پر طے کر لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے حبیب آگے بڑھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا قدم بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا مرحلہ کا سفر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، ان سب کو ملا کر دوسرے قدم تک اتنا سفر طے ہو گیا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام یہ خوشبو کس کی ہے؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو یہاں پر ایک مومن عورت ہے، ان کی خبر ہے، ان کی خبر کی مٹھی سے خوشبو آ رہی ہے، ایمان والے اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں آ جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھتے ہیں، وہاں پر سواری باندھ لیتے ہیں۔ پھر سارے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی امامت فرماتے ہیں۔ پھر سیڑھی آ گئی جو معراج کہا جاتا ہے، وہاں سے سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام زندگی میں ہی جنت میں چلے گئے، جنت میں زندہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سارے فرشتوں نے
آپ کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پہلے مرحلے سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے بھائی جبرائیل علیہ السلام، تمہاری کوئی آرزو تمنا ہے؟ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، عرض کر دوں گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آرزو ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بولیے کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی گناہگار امت پھول سیرت پر آئے، اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے میں اپنے پروں کو پھول سیرت پر بچھا دوں گا اور وہ آرام سے گزر جائیں گے۔ اب رف آئے۔ رف کیا تھا؟ ایک تختہ تھا۔ اب وہ اپنی انتہا تک پہنچ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب آگے بڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے حبیب آگے بڑھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب رک جائیے، اب میں آگے بڑھوں گا، آپ کا استقبال کروں گا، آپ اپنے شان کے مطابق آپ کا استقبال کروں گا۔ جیسے ہی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اللہ سبحانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی سلام علیکم، تم پر رحمت ہو، برکت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کے جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلامت ہو اور تیرے صالحین بندوں پر بھی سلامت ہو۔ علماء اکرام اس پہ سمجھاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اے حبیب آپ کو میں نے ساری مخلوقات سے علیحدہ بلایا ہے، اب یہ ہم کیوں؟ میں بولنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرماتے، اے باری تعالیٰ میری گناہگار امت ہمیشہ میرے ساتھ ہو۔ ہم ایسے امتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے وقت بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ شکر الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔